السلام علیکم ناظرین، ایم آر نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں کنزہ تنویر۔ روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف اور شہر کے ارد گرد اپنی جارحیت کو بڑی حد تک کم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق منگل کے روز یوکرینی اور روسی مذاکرات کار ترکی میں کئی ہفتوں بعد پہلی بار آمنے سامنے بیٹھے اور براہ راست بات چیت کا دوبارہ آغاز کرتے ہوئے روس کا کہنا تھا کہ وہ کیف اور دوسرے شہروں میں اپنی جارحیت کو کم کر دے گا۔ رپورٹس کے مطابق روسی صدارتی محل کے نائب وزیر دفاع الیگزینڈر فومین نے کہا کہ ماسکو نے لڑائی کو ختم کرنے کے مقصد سے ہونے والے مذاکرات میں باہمی اعتماد کو بڑھانے کے لیے آپریشنز کو بنیادی طور پر کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے نمائندہ خصوصی برائے بین المذاہب ہم آہنگیوں مشرق وسطی حافظ طاہر اشرفی نے دھمکی امیز خط سے متعلق بیان دیا ہے۔ طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے جس مراسلے کا ذکر کیا اس کا کسی اسلامی ملک سے تعلق نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت محنت سے اسلامی ممالک سے تعلقات میں بہتری آئی ہے، لہٰذا افواہ سازی نہ کی جائے۔ طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ مراسلے کی تحریر قابل غور اور لمحہ فکریہ ہے، اس پر سب کو غور کرنا ہوگا۔ بھارت کی سب سے لمبی زبان والا شخص سامنے آ گیا جس کی زبان کی لمبائی عام انسان سے کئی زیادہ ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق انڈیا بک آف ریکارڈز میں شامل ہونے والے ریاست تمل ناڈو سے تعلق رکھنے والے 21 سال کے پرامین کی زبان 10.8 سینٹی میٹر لمبی ہے۔ اسکاٹ لینڈ کی ایڈنبرا یونیورسٹی کے مطابق اوسطاً انسانی مرد کی زبان تقریباً 8.5 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے، جیسے کہ پرامین کی زبان 2 سینٹی میٹر سے زیادہ لمبی ہے اور شاید یہ دنیا کی سب سے لمبی انسانی زبان ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ون ڈے سے قبل ٹریننگ سیشن منسوخ کر دیا۔ ترجمان پاکستان کرکٹ ٹیم کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم آج ٹریننگ نہیں کرے گی، تاہم ٹریننگ سیشن منسوخ کرنے کی وجوہات کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ پاکستان ٹیم مینجمنٹ نے آج 4:30 بجے ٹریننگ سیشن کا اعلان کیا تھا۔ یاد رہے کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ون ڈے میچ کل کھیلا جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے MR نیوز۔